نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گرامی قدر سامعین حضرات، یہ مسئلہ آج کل توہین رسالت کا بہت زیادہ اس پر بحث و مباحثہ کیا جا رہا ہے، اور ہم نے بتایا تھا کہ کچھ لوگ جیسے یہ قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، پرویزی ہیں، اور اسی طرح قاتل غامدی ہیں، کہ لوگ ایسے ایشوز کو اٹھاتے ہیں اور ایسے ایشوز میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن کا نتیجہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اور ہم نے بات کی تھی کہ اصلاً حدیث کو نہیں مانتے. یہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جو ذات کہتے ہیں نا کہ ہم اصل ماخذ آپ کی ذات کو مانتے ہیں، تو یہ حدیث کو نہیں مانتے. اسی کے زمرے میں ہم بتانا چاہتے تھے کہ کچھ مسائل ہیں ایسے جو احادیث سے، قرآن سے صراحتاً ثابت ہیں، مگر یہ لوگ نہیں مانتے. یہ لوگ اس کی اس میں ایسے مطلب نکالتے ہیں، ایسے سوالات نکالتے ہیں، ایسے اشکالات کرتے ہیں، ایسے تفاہمات اور توہمات پھیلاتے ہیں کہ جس کا مطلب یہی ہے کہ یہ مسلمانوں کے اسلام کے اساسی اور بنیادی مسائل اور عقائد کو متنازع بنانا چاہتے ہیں، اور زہر بحث لا کر اور ہر عام و خاص میں اس کو اچھال کر تختہ مشق بنانا چاہتے ہیں اور مذاق بنانا چاہتے ہیں، تاکہ ہر بندہ اس بارے میں شش و پنج میں پڑا رہے یا وہ اسلام اور مسلمانوں کو برا بھلا کہتا رہے. تو اس ضمن میں ایک مسئلہ توہین رسالت کا ہے. اللہ قرآن میں اس میں واضح طور پہ بتا دیا گیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ اور رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پہ دنیا و آخرت میں لعنت ہے اللہ کی. اور ایک جگہ آیا ہے ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ دردناک عذاب ہے آخرت میں اور فتنہ ہے، ان کو فتنہ ضرور پہنچے گا. یعنی اگر کوئی فتنہ، کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے یا کسی کے ساتھ برا رویہ کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، تو اس سے فتنہ پھیلتا ہے آپس میں. تو جب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات کو جو تختہ مشق بنائے گا، آپ کی شان میں گستاخی کرے گا، آپ کے لیے کمزور اور توہین امیز انداز اور الفاظ استعمال کرے گا، تو ایسے بندے کے بارے میں پھر فتنہ نہیں ہوگا. ایسے بندہ تو ساری فتنوں کی جڑ ہے وہ، کیونکہ بندہ جتنا مقدس ہوتا ہے کسی کے ہاں، جتنا اس کی وجہ سے تحفظ، تقدس اور عزت کا مسئلہ اگر بندہ کسی کی ہو اور اس کو کوئی چھیڑے یا اس کو تختہ مشق بنائے یا اس کے لیے کمزور اور توہین امیز انداز اور الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کرے، تو پھر اس سے تو پھر دلوں میں اور فاصلے بڑھتے ہیں، رنجش پیدا ہوتی ہے، بغض و عناد پھیلتا ہے. تو یہی فتنہ ہے، اور فتنہ شدید ہے. جتنی عزت اور تحفظ، تقدس جتنا زیادہ عمدہ، اعلیٰ، معیاری ہوگا، اس سے اتنی ہی زیادہ نفرتیں، رنجشیں، فتنہ فساد، شر پھیلتا ہے. لیکن یہ کہ ہمارے لوگ جو ہیں، یہ جو دنیا دار ہیں، ماڈرن اسکالرز ہیں جیسے غامدی ہیں، یہ جان بوجھ کے ایسے مسائل کو ایشوز بناتے ہیں، ایسے مسائل کو اچھالتے ہیں. پھر یہ جو الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا پہ لوگ پھر ان سے اوپینین لیتے ہیں، ان کی رائے لیتے ہیں، تو پھر اس سے وہ پھر خود اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں.
اور یہ علماء حضرات کے پر افسوس اتنا شدید ہوتا ہے، مطالعہ نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، اسٹڈی نہیں کرتے مسائل کی، ایسے ہی ریٹنگ کے لیے اور اپنی نمائش اور نمود کے لیے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر تسلی بخش ان کے پاس جواب کبھی نہیں بھی ہوتا۔ حالانکہ کتابوں میں قرآن و حدیث میں موجود ہیں، تفصیل موجود ہے۔ اس سے پھر یہ ٹیبل ٹاک والے اینکرز اور لسنرز وغیرہ ہوتے ہیں، یہ پھر لوگ مزید اشکالات اور ششوپن میں پڑ جاتے ہیں کہ مولویوں نے بلا وجہ اس کو مذہبی اور اسلامی مسئلہ بنا لیا ہے، حالانکہ نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسی بات کی وجہ سے ہم یہ بتلا رہے ہیں۔ ایک تو ہمارا مقصد یہ ہے اس کی نوعیت اور اس کی سنگینی بتانے ہے کہ یہ کتنا نازک مسئلہ ہے۔ یہ سارے فتنوں کی مطلب اس میں تھوڑی سی بھی بد احتیاطی کرنے سے، پورے طریقے سے اس کی نزاکت کو نہ سمجھنے سے بہت مسائل فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اصل یہ ہماری جان بوجھ کے جو یہ لوگ ہیں اینکرز اور ماڈرن جو اسکالرز ہیں، ان کی جو گمراہ کن الفاظ، انداز، بحثیں ہیں، اس کی وجہ سے سارا انتشار پھیلتا ہے۔ ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، آپ کی تحفظ، آپ کی ناموس، آپ کی عزت، آپ کی تعظیم، توقیر، آپ کے ادب آداب، آپ کے فضائل و مناقب اس حد تک ہیں کہ ان کی توہین کے بعد ان کے لیے لفظ غیر سنجیدہ الفاظ اور انداز اپنانے جو بندہ اپناتا ہے، آپ کے لیے توہین امیز الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو گالم گلوچ کرتا ہے، آپ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، آپ کی طرف منسوب کسی بھی چیز کو، آپ کی کسی بھی، آپ کے لباس کو، آپ کے آداب کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کے احکامات کو، آپ کے کردار پر، آپ کی گفتار پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، تو اس سب سے بڑا اسلامی غیرت کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے لیے کوئی اس طرح کرتا ہے، وہ بھی غیرت کا مسئلہ ہے۔ شاعر اللہ کے خلاف کوئی بکواس کرتا ہے، یہ بھی بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ تو اس میں بہت ساری آیات اور احادیث ہیں، ہم ان کو نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم کچھ واقعات بتانا چاہتے ہیں، اور بہت ساری آیات قرآن میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، آپ کی توہین کرے، یا آپ کے لیے رویہ جو ہے وہ غلط استعمال کرے، تو آپ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرامی تک فرمایا ہے، اس کو لوز کریکٹر، بد اخلاق، بد کردار، بد گفتار 10 گنا زیادہ سختی فرمائی ہے قرآن نے۔ قرآن نے کہا کرے جتنا مرضی مطلب جھوٹے قسمیں کھائے، یہ بڑا ذلیل انسان ہے، اس کو ذلیل تک قرآن نے کہا۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں آپ کے آداب کا خیال نہ رکھے، آپ کی عزت و تعظیم و تکریم کا خیال نہ رکھے، اس کو نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حرامی تک کہا ہے، بد اخلاق کہا ہے، ذلیل کہا ہے، کمینہ کہا ہے۔ اور جو لوگ ایسے کرتے تھے ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بہت سختی فرمائی ہے، بہت زیادہ سختی فرمائی ہے۔ اور جب اسلام کو اور مسلمانوں کو ذرا غلبہ ہوا، امن سکون ہوا، تو پھر ان کے قتل اور ان کو مارنے کے حکم بھی نبی علیہ السلام نے صادر فرمائے ہیں۔ تو کچھ واقعات جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں اور بعد جو رونما ہوئے، اور خلفاء راشدین کا جو طریقہ عمل رہا، محدثین، فقہاء، صلحاء، اولیاء، مفسرین اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، یہ ان کا کیا رویہ اس بارے میں ہے، تو اس پہ ہم ذرا بحث کریں گے۔ ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ ایک نابینا صحابی تھے، ان کی ایک ولد، ان کی ایک باندی تھی، تو اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں توہین امیز انداز اپنایا، الفاظ استعمال کیے، تو اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو آپ نے اس نابینا صحابی نے اس کو قتل کر دیا۔ جب یہ مقدمہ نبی علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہوا تو آپ نے پوچھا بھائی کس نے کیا یہ معاملہ؟ تو ایک نابینا صحابی پھر آئے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی، گالیاں دیتی تھی، اور آپ کے لیے الفاظ جو ہے ناشائستہ الفاظ استعمال کرتی تھی، اس لیے میں نے قتل کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے واضح اعلان فرمایا، الاشہدو ان دمہا حدر، کہ سنو، گواہ ہو جو کہ وہ جو خون ہے نا اس کا کوئی قصاص نہیں، وہ ضائع ہوا،
کیونکہ اس نے میری توہین کی تھی، اس نے میری گستاخی کی تھی، میرے لیے ناشائستہ الفاظ اور انداز استعمال کیا تھا، لہذا آپ نے فرمایا اس کا جو خون ہے اس پر قصاص نہیں ہے۔ حالانکہ وہ عورت تھی، باندھی تھی، آپ کو نہ کوئی تقدس تحفظ دے سکتے تھے، لیکن آپ نے، حالانکہ قرآن خود فرماتا ہے کہ القصاص فی القصاص حیات یا اولی الالباب، جو خون کا بدلہ ہے، قصاص ہے، اس میں اہل عقل کے لیے زندگی ہے، کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کے خون کو ضائع فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ، اور یہ سیاستہ کی حدیث ہے، ابو داؤد اور نسائی شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا خود فیصلہ ہے۔ حالانکہ یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے بارے میں جب آپ نے دین اسلام کی دعوت دی، تبلیغ کی، کتنی لوگوں نے طائف میں اذیت دی، کتنا آپ کے ساتھ ظلم کیا، کتنی آپ کی گستاخیاں کی، لیکن وہ شروع زمانہ تھا، وہ شروع زمانہ تھا، اسلامی احکامات ابھی آ رہے تھے، اس وقت حکم تھا کہ ان سے اعراض نہ کریں، ان کی باتوں پہ، ان کی گستاخیوں پہ، ان کی بے ادبیوں پہ آپ صبر کریں، مستبر علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ ان کی صبر کریں، ان کو ڈرائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو تبلیغ کریں، دعوت کریں، دعوت دیں، اور ان کی مصائب پر، ان کی تکلیفوں پر، ان کی طعن و تشنیع پر، ان کی گستاخیوں پر صبر کریں۔ شروع اسلام میں جب اسلام پختہ ہوا، اسلام پھیلا، تو پھر یہ سختی کر دی گئی، بلکہ وہ جو پرانے گستاخ تھے جب بعد میں ملے فتح مکہ کے موقع پر، ان کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ ایک یہودی عورت تھی، یہ بھی عورت تھی یہودی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کرتی تھی، تو اس کو گستاخی کرنے اور ناشائستہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے استعمال کرنے کی وجہ سے اس کا گلا گھونٹ کے اس کو مار دیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی، اور وہ مر گئی گلا گھونٹنے سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مقدمہ پیش ہوا تو فابطل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو بیکار قرار دیا، ضائع قرار دیا، کہ مطلب اس خون کا بدلہ نہیں لیا جا سکتا، اس کا قصاص نہیں۔ یہ بھی ابو داؤد شریف سیاستہ کی کتاب حدیث ہے، اور سیاستہ وہ حدیث ہے، وہ حدیث کی کتاب ہے کہ آپ نے تمام احادیث وہ ذکر کی ہیں جس پر امت کی تلقی ہے، امت کا تعامل ہے، امت کا عمل تھا، اور آپ نے 5 لاکھ احادیث سے، 5 لاکھ احادیث کے ذخیرے سے 4000 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ اندازہ لگائیں کتنی احتیاط سے، کتنے محتاط انداز میں، راویوں کو کتنی جانچ پڑتال کی کہ لاکھوں راویوں سے ہزاروں راوی صرف ذکر کی ہیں، تو کتنے راویوں کو مسترد کیا گیا کہ جو احادیث کے اصول تھے بڑے ہی احتیاط کے ساتھ، بڑی کڑی شرائط کی بنیاد پر ان کو پرکھا، تحقیق کی، پھر یہ واقعات ذکر کی ہیں۔ اور اسی طرح بخاری شریف میں حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی کہ کعب بن اشرف تھا، مدینے کا یہ واقعہ دیکھیں، مکے میں بہت زیادہ جو ہے نرمی تھی، دعوت تبلیغ اخلاق و کردار کے ذریعے دینی تھی، لیکن جب مدینے میں گئے، فتح مکہ ہو گیا اور مدینے میں گئے تو وہاں پھر ایسا نہیں تھا، کیونکہ احکامات بہت حد تک نازل ہو گئے تھے، مسلمان بہت حد تک اسلام قبول کر چکے تھے جو تھے کفار، تو اس میں اسلام ذرا غلبہ کی طرف جا رہا تھا، اپنے نظام کی طرف جا رہا تھا، تو احکامات کی تنفیذ کی طرف جا رہا تھا۔ جو ہی نفاذ کے لیے قوت آئی تو کعب بن اشرف تو اس کا کام کیا تھا، اعاذ اللہ و رسولہ، اعاذ اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے وہ توہین امیز انداز اور الفاظ استعمال کرتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں صحابہ کرام کو بھیجا، انہوں نے جا کر اس کو قتل کیا قلعے سے اتار کر، حالانکہ اس قتل کرنے کے دوران ان کو ذو معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں الفاظ بھی استعمال کرنے کی اجازت دے دی، تو آپ نے استعمال کیے ذو معنی کہ جس سے ذرا وہ الفاظ اتنے کمزور تھے، وہ چاہے الفاظ استعمال کرے ورنہ استعمال کرنے پڑے چاہے، پھر بھی اس گستاخ کو آپ نے نہیں چھوڑا بلکہ اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اللہ اور کے رسول کے لیے اذیت ناک الفاظ اپناتا تھا،
اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آذانا بشعرہ وقف المشرکین، مشرقین مکہ وغیرہ کی اور جو یہ مدینے میں مشرک تھے ان کی تائید کرتا تھا، ان کا تعاون کرتا تھا مسلمانوں کے خلاف، اور اپنے اشعار میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسلمانوں کی بے ادبی گستاخی کرتا تھا۔ اور ایک روایت میں کان یحج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویحرض قریشا علیہم، مشرکین قریش کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین پر اکساتا تھا، ورغلاتا تھا، مہم جوئی کرتا تھا، اور ہجو اشعار ایسے استعمال کرتا تھا جن میں اشارت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کے پہلو نکلتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صحابہ کرام کو اس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ بخاری شریف میں واقعات ہیں، امام حاکم نے بھی اس کو ذکر کیا، فتح الباری میں بھی ہیں یہ، تو اب اس سے اندازہ لگا لیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث بالکل متفق علیہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اس حدیث پر امت کا اس واقعے کی صداقت پر، اس واقعے کی تصدیق پر امت کا عملی تواتر موجود ہے، امت کا اس بات پر اجماع ہے، پوری امت میرے تمام صحابہ کرام اس پر متفق ہے۔ اور امام بخاری نے یہ ہزاروں سندوں کو تلخیص کرنے کے بعد اس روایت کو سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ پھر اسی طرح ہی ایک یہودی تھا ابو رافع، کانا یؤذی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویعین علیہ، اس کا کام یہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، پہلے جو کعب بن اشرف تھا اس کے بارے میں تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کرتا تھا اشعار میں نبی پاک کی گستاخی کرتا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دینے کے ہتھ کنڈے اور پروپیگنڈا کرتا تھا۔ اور یہاں صرف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف ابو رافع جو یہودی تھا وہ ایذا دیتا تھا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے ان کا تعاون کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا، اور انصار صحابہ کرام کو بھیجا اور حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیں، انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ بھی واقعہ البدایہ والنہایہ میں بھی موجود ہے، اور انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے اس کو نقل کیا ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے۔ اور پھر اسی طرح صحیح بخاری میں ہی موجود ہے کہ جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی، ابن اختل نام میں ایک شخص تھا، وہ گستاخی کرتے جب فتح مکہ ہوا تو وہ چھپنے کے لیے یا اپنی جان بچانے کے لیے کعبے کے پردوں کے ساتھ چپٹ گیا، اس میں لپٹ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اقتلوہ، اگر وہ لپٹ گیا کعبے کے پردوں میں چاہے چھپ گیا ہے، حالانکہ کعبے میں کون مارنے کی اجازت دے گا، کوئی نہیں دیتا، بلکہ اس کی تعظیم ہے کعبے کی، وہ امن کی جگہ ہے، لیکن اس تقدس تحفظ کے باوجود، اس کی تعظیم اور تکریم کے باوجود نبی علیہ السلام فرمایا اقتلوہ، اس کو قتل کر دو۔ اور اس کی دو باندیاں تھیں، وہ بھی یہی کام کرتی تھیں، ان کو بھی، ان کے بارے میں بھی حکم دیا گیا، ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو عورتوں کو بھی نہیں گستاخوں کو چھوڑا، مردوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ پھر اسی طرح جو تھے، ایک تھا حویرث بن نقیز شخص تھا، اس کے بھی قتل کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا۔ اور اس کے بارے میں کیا ہے، کانا ممن یؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینا تھا، ہجو کرنا تھا، اشعار میں وغیرہ میں جیسے بھی مطلب ہوتا تھا یہ کرتے تھے۔ اس کو حضرت علی نے قتل کیا تھا، اس کو حضرت علی نے رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا۔ اب دیکھیں، حالانکہ حضرت خلیفہ راشد حضرت علی، اور خود اپنے دور حکومت میں آپ کے سامنے جب پیش کیا گیا مرتدوں کو، زندیق حضرات کو، تو آپ نے ان کو جلا دیا۔ پھر ابن عباس نے ان کو روکا کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں جلانے کا، آگ کا عذاب دے گا، آپ نہ دیں، ویسے قتل کر دیں۔ تو آپ جو زندیق مرتد تھے ان کو قتل کرتے تھے، جو گستاخی کرتے تھے، یعنی قرآن و حدیث کی ایسی تعبیر پیش کرتے تھے جو اللہ رسول کے ہاں مقبول نہیں تھی، جو مسلمانوں کے اجماعی مسلمہ مزاج اور منشا کے خلاف تھی۔ وہ حالانکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، کلمہ گو اپنا وہ کہتے تھے، وہ کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، زکاتیں وغیرہ دیتے تھے، لیکن وہ اسلام کی تعبیر، مسلمانوں کے جو عقائد ہیں، نظریات ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں، اس کے ایسے معنی مطالب ذکر کرتے تھے، اور اندر دل میں کفر چھپاتے تھے، شو اپنے آپ کو مسلم کرتے ہیں، ان کو زندیق کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو تھے ان کو منافق کہتے تھے۔ یہی لوگ جو دلی طور پہ، اندرونی طور پہ، باطنی طور پہ حقیقتاً کافر ہوں اور اسلام کے لباتے میں پھریں
اپنے آپ کو مسلمان شو کریں، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانے کے بعد زندیق کہتے ہیں۔ تو زندیق کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جلا کر ان کو قتل کیا۔ تو حضرت ابن عباس نے جب منع فرمایا تو آپ نے پھر ویسے ہی قتل کرتے تھے، جلاتے نہیں تھے۔ اور آپ نے ایک نوٹیفیکیشن، خلافتی حکم آپ نے جو تھا وہ جاری کیا کہ ان کو جو بھی مرتد ہیں، جو اسلام چھپائیں، اسلامی تعلیمات کو جو ہے بگاڑ کر پیش کریں، عقائد میں رخنے ڈالیں، شش و پنج پھیلائیں، ان کو تختہ مشق بنا کر ان میں مسلمانوں کے الجھنیں پیدا کریں، دلی طور پہ تو کافر ہوں لیکن بظاہر مسلمان اپنے آپ کو شو کریں، جیسے یہ آج کل ماڈرن اسکالرز ہیں۔ اصل ان کا ہدف اسلام اور اسلام پر تان و تشنیع کرنا ہے، ہمارے جو مقدس ہستی ہیں ان کے تقدس کو پامال کرانا ہے، ان کی گستاخیوں کو عام کرنا ہے، گستاخوں کو معاف کرانا ہے۔ حالانکہ آپ خود سوچیں کہ جب اتنی مکرم معزز ہستی ہو، بندہ تو ماں باپ اور بزرگوں کے بارے میں کوئی غلط لفظ یوز نہیں کرتا، جتنی بھی لڑائی ہو، جتنے بھی بندے کی دشمنی ہو، جتنی بھی بندے کو بغض ہو، دعوت ہو، کتنا بھی کسی سے نقصان ہوا، بندہ اس کے کمزور اور مقدس ہستیوں کو بھی برا نہیں کہتا۔ اور جب یہ کوئی کہتا ہے اس کا مطلب وہ باطنی طور پہ بہت غلیظ انسان ہوتا ہے، اس کا کام ہی فتنہ پھیلانا ہے۔ اور یہ سب سے بدترین قسم ہوتی ہے فتنہ پھیلانے کی، کسی کے جذبات کو برانگیختہ کرنے، بھڑکانے کے لیے۔ اور یہ نہیں کہ آج ہم نے پیدا کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سب نبی قتل، کہ جو نبی کو گالی دے، نبی کی توہین کرے، آپ کی گستاخی کرے، آپ کے لیے ناشائستہ الفاظ انداز استعمال کرے، آپ کی طرف منسوب شدہ چیزوں میں سے کسی کی توہین گستاخی کرے، اس کو کم تر سمجھے، آپ کی شان میں غلط الفاظ استعمال کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور پھر اسی طرح پھر ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ آپ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کے خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے، یہ نسائی شریف میں بھی حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، تو اس نے شخص نے کوئی حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کوئی گستاخانہ الفاظ استعمال کیے، تو وہ یہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اگر حکم دیں تو میں اس شخص کو قتل کر دوں، کہ جس طرح آپ سے بات کر رہا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو وہ فرماتے ہیں صحابی کہ میں نے کہا کہ اگر آپ حکم کرتے تو میں اس کی گردن اتار دیتا، تو آپ نے فرمایا نا لا واللہ ما کانت لبشر بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام گستاخی پر جو سزا ہے نا وہ قتل ہے، اس گستاخ کی، اس بدبخت کی گردن اتار دینی چاہیے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ نہیں کسی صحابی کو یہ درجہ حاصل کہ ان کی گستاخی پر کسی کو قتل کی، واضح کر دیا۔ یہ واقعہ بھی ابو داؤد شریف میں موجود ہے، نسائی شریف میں موجود ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے واضح طور پہ حکم جاری فرمایا من سب اللہ او سب احد من الانبیاء فاقتلوہ، کہ جاؤ کہ نبی کو یا اللہ کو یا نبی، کسی بھی نبی، صرف ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے، غلط الفاظ استعمال کرے، آپ کی منسوب شدہ چیزوں کو اشاروں میں گستاخانہ انداز الفاظ استعمال کرے کہ اس میں سے گستاخی کے پہلو نکلتے ہوں تو اس کو قتل کر دو۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی آ گیا فتویٰ، حضرت عمر کا بھی آ گیا، حضرت علی کا بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا فتویٰ بھی موجود ہے کہ آپ نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ پھر اسی طرح ائمہ اربعہ کا اور پوری امت کا، تمام صحابہ، تمام تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء، صلحاء، مفسرین کا تمام کا اتفاق ہے اس بات پر، جو گستاخ رسول ہے اس کی سزا موت ہے۔ اگر وہ توبہ کر بھی لے، توبہ کر بھی، اگر اس کے گواہ موجود ہیں، کسی کے سامنے کیا ہے، یہ تو ہے نا اپنے طور پہ کیا، کوئی موجود نہیں ہے، کسی نے سنا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی گواہ آ جائے کسی کے سامنے کیا، وہ چاہے وہ جتنی مرضی دفعہ توبہ کرے اس کی کوئی قبولیت نہیں۔ جیسے کوئی زنا کے کسی کے خلاف پکڑے جائیں، گواہ موجود ہوں اور وہ گواہ دے دیں عدالت میں، تو پھر اس کی سزا وہی ہے جو سنسار ہوگا، یا وہ اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، وہ معافی جتنی مرضی مانگے۔ تو یہ معافی کا تعلق اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، گستاخ اور اللہ کے درمیان ہے، لیکن حکومت
مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کو جان سے مار دیں. گستاخ کی سزا سرطن سے جدا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. دنیا میں توبہ کرے، معافی مانگے، کچھ بھی کرے، مسلمان کرے، ذمہ کرے، کوئی بھی کرے، اس پر تمام امت کا اتفاق ہے. بعض اقوال جو ہیں حضرت امام ابو حنیفہ سے منسوب ہیں کہ جو گستاخی کرتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، پھر مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے. یہ تو علیحدہ ہے کہ مرتد جو ہے اس کی سزا قتل ہے علیحدہ، لیکن گستاخ علیحدہ چیز ہے. قصاص ہے کہ کسی کو قتل کیا اس کا بدلہ. دوسرا مرتد ہونا، دین سے جو پھر جائے، اس کی سزا قتل ہے. یہ حدیث بھی متواتر ہے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، دوسری تیسری علت ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بعض اقوال سے کئی حضرات یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے نزدیک جو ہے مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد ہونے کی پھر حدود ہیں، مرتد ہونے کے پھر احکام ہیں، وہ علیحدہ ہیں. تو یہ سمجھنا چاہیے گستاخ اور مرتد کا حکم شرعاً علیحدہ ہے. فقہ حنفی میں بھی علیحدہ. مرتد جو ہوتا ہے وہ کسی کام کا، کسی بڑے عقیدے کا انکار کر کے مسلمان ہو، پہلے انکار کرے وہ مرتد ہو جائے تو پھر اس کو تین دن کی مہلت دی جاتی ہے کہ سوچ لو. لیکن وہ ایسا ارتداد ہو جو گستاخی کی وجہ سے نہ ہو. اگر وہ گستاخی کی وجہ سے ہے، ارتداد گستاخی کرتا ہے، تو اس کی سزا قتل ہی ہے. توہین رسالت کی سزا قتل ہے. وہ ایک نبی نے کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے، کوئی مسلمان کرے، کوئی یہودی کرے، نصرانی کرے، ذمی کرے، کوئی بھی کرے. اب یہ جو بعض اقوال نے جی ذمی کو نہیں قتل کیا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا، اگر ایک دفعہ کر رہا ہے یا عادت تن کر رہا ہے، کئی دفعہ کر رہا ہے، تو ان پہ فتویٰ نہیں ہے. جیسے حدیث کے ذخیرے میں من گھڑت حدیثیں بھی ہوتی ہیں، ضعیف حدیثیں بھی ہوتی ہیں. اس طرح امام حنیفہ سے منسوب اقوال یہ مفتہ بھی نہیں ہے، ان کو امت نے تسلیم نہیں کیا. خود امام حنیفہ کا جو صحیح فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ میرے کسی بھی حکم، کسی بھی رائے، کسی بھی اجتہاد کے خلاف صحابی کا فتویٰ آ جائے، خلفاء راشدین کا حکم آ جائے، ان کا فیصلہ آ جائے، نبی کی حدیث آ جائے، قرآن آیت کے خلاف ہو جائے گا، تو میری بات کو دیوار سے مارو. تو ذمی کے بارے میں اور مرتد ہو کر جو قتل کرنے کے بارے میں جتنی نصوص ہیں، امام حنیفہ کے جتنے فتاوی، آراء، اجتہادات ہیں، وہ چونکہ قرآن کے سر خلاف ہیں اور حدیثوں کے خلاف ہیں اور خود اجماع کے خلاف ہیں، اور خلفاء راشدین کے تواتر، امت کے اجماع، امت کی تلقی بالقبول، تعامل توارث کے خلاف ہے. تو خود آپ نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ جو میری اس طرح کی بات لگے، سمجھ آئے تو اس کو چھوڑ دو، اس کو دیوار میں دے مارو. تو ہم اگر اس پہ عمل کریں گے تو ان رسالت کی سزا پر اور تین ائمہ کے فتوے پر، ائمہ اربع امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ان اقوال کو چھوڑیں گے، تب بھی ہم فقہ حنفی سے نہیں نکلیں گے. کیونکہ آپ نے فرما دیا، اصول بتا دیا کہ میرے فتاوی ملیں اور ان میں دیگر ائمہ کے فتاوی ہو اور ان کے پاس دلیل زیادہ مضبوط ہو، یا ان کی تائید میں صحابہ کرام کے فتاوی ہو، قرآن ہو، حدیث ہو. تو یہ جو ہے فتویٰ کہ جو توہین رسالت کرے، کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا فتویٰ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی ساری حدیثیں ہیں، سیاستہ کے واقعات ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنی زندگی کے فیصلے ہیں. تو اس درمیان وہ واقعات نہ پیش کیے جائیں جو شروع اسلام میں تبلیغ کے دوران جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہوئی، تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کرنے کا ایک تو حکم دیا گیا تھا کہ ان کی باتوں پر صبر کیا جائے، ان سے گریز نہ کیا جائے، ان سے مطلب اعراض کیا جائے، ان کی باتوں پہ توجہ نہ دی جائے. اس میں خود صرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں آخرت میں عذاب ہے. لیکن جب اسلام پختہ ہو گیا، مسلمان ہو گئے، کچھ صحابہ کرام، کچھ حضرات اسلام قبول کر لیا، کچھ حضرات، تو اسلام میں پختگی آئی، تو یہ احکامات ساتھ ساتھ منسوخ ہوتے رہے، ان کے حالات بدلتے گئے. تو پھر بعد میں یہ نہیں ہے، تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر جو پہلے گستاخ تھے جن کی عادت تھی، مدینے میں ان کو مروایا، فتح مکہ کے موقع پر ان کو قتل کرایا، خود حکم دیا. اور ایک واقعہ نہیں، دسیوں احکامات ہیں، اور ایک ایک واقعہ متواتر ہے، اس کا امت کا اس پر تواتر ہے، اجماع ہے، امت کا اجماع ہے، عملاً بھی اجماع ہے، نقلاً بھی اجماع ہے، اجتہاداً بھی اجماع ہے. تو چونکہ اس کے خلاف ہے اور خود ان کا فتویٰ امام ابو حنیفہ کا موجود ہے، جو میری اس طرح کی بات ہو تو اس میں آپ میری بات کو دیوار سے دے مارو. تو اس کے مطابق آپ اگر ہم جو توہین رسالت کرے، گستاخ ہے، اس کے قتل کا فتویٰ دیں اور کوئی شخص سے قتل کر دے، حکومت کا یہ کام ہے، حکومت خود اس میں سنجیدگی دکھائے. اور یہ جو کہتے ہیں بلاسفی املاک اور توہین رسالت کے قوانین کو لوگ مس یوز کرتے ہیں، تو اس کو روکنا حکومت کا کام ہے. جو جھوٹا الزام لگائے
ناجائز طور پہ کسی کو قتل کر دے اور بعد میں بچنے کے لیے کہہ دے گستاخی رسول کی ہے اس نے، نبی پاک کی گستاخی کی ہے، قرآن کی گستاخی کی ہے، فرشتوں کی گستاخی کی ہے، دیگر انبیاء میں سے کسی کی گستاخی کی ہے، کسی کے لیے کوئی ایسے الفاظ انداز اپنایا جو توہین آمیز ہے، یا ان کی طرف منسوب شدہ چیزوں کی توہین کی ہے، ان کی گستاخی کی ہے، تو آپ کے لباس کی، آپ کے انداز کی، آپ کے گفتار کی، آپ کے کردار کی، آپ کی طرف منسوب شدہ کسی بھی چیز کی، آپ کے سر مبارک کی، بال مبارک کی، لباس مبارک کی، آپ کے خوراک مبارک کی، آپ کے حدیث کی، آپ کے فرامین کی، کہ جو بھی نبی یا کسی نبی کی طرف منسوب چیز ہو، شاعر اللہ کی طرف منسوب ہو، قرآن کی طرف منسوب ہو، اللہ کی فرشتوں کی طرف منسوب ہو، ان میں سے کسی کی توہین کرنا تو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توہین ہے اس میں معافی نہیں ہے دنیا میں۔ ہاں اگر وہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے، یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخشے یا نہ بخشے، لیکن ان کو سزا ضرور دی جائے گی چاہے وہ توبہ کرے۔ لیکن مرتد کے بارے میں یہ نہیں ہے، مرتد کے بارے میں سب کے ہاں 3 دن کی مہلت دی جائے گی، اس کو سمجھایا جائے گا کہ بھائی یہ تم غلط سمجھ رہے ہو، اسلام ایسے نہیں چاہتا، ایسے نہیں چاہتا، اس کی ذہن سازی کی جائے گی، تربیت کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس کو منانے کی کوشش کی جائے گی، 3 دن کی اس کو مہلت دی جائے گی، اور اس کو جب نہیں سمجھے گا پھر اس پر حد نافذ کی جاتی ہے۔ لیکن توہین رسالت میں توہین رسالت میں بندہ 1000 دفعہ توبہ کرے، ایک دفعہ اگر کرے توہین کر لے گا اور ثابت ہو جائے کہ اس نے توہین امیز انداز اپنایا یا الفاظ اپنائے یا ان کی طرف منسوب شدہ چیزوں کو انہوں نے برا بلا کہا، تو ایسے بندہ جو ہے گستاخ ہے، توہین رسالت کا مرتکب ہے، ایسے بندے کے لیے کوئی معافی شافی نہیں ہے، کسی طور پہ نہیں ہے، چاہے 1 دفعہ کرے چاہے 100 دفعہ کرے، اور جتنی دفعہ بھی توبہ کرے اس کا تو گستاخ اور مرتد کا فرق ہے۔ تو ائمہ اربعہ تمام امت کا اس پر اتفاق ہے، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے فتاوی نہیں پڑھتے یہ وہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے احادیث کے ذخیرے میں بہت ساری ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں جن پہ عمل نہیں ہوتا، مردود حدیثیں ہوتی ہیں، من گھڑت ہوتی ہیں، جو لوگوں نے اپنے علاقائی لسانی تعصب کی وجہ سے، اپنی ذاتی رنجشوں کی وجہ سے، اپنے مسالک، مذہب، آراء، اجتہادات کو تقویت دینے کے لیے گھڑے ہوں۔ اسی طرح کچھ مسائل ہوتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ نے تو خیر سے ایسے نہیں تھے آپ، لیکن کچھ غلطی ہو جاتی انسان سے اجتہادات میں، آپ کی طرف منسوخ کرنے میں غلطی ہو جاتی، لیکن پھر بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک اصول بتایا، اور یہ اصول فقہ حنفی کے ماہرین ہی بتاتے ہیں، اور ان تمام ماہرین کا اس پر اجماع ہے جو فقہ حنفی کو سمجھتے ہیں، ان کے فتاوی دیتے ہیں، ان کے بڑے عالم ہیں، بڑے مفتی ہیں، انہوں نے فتویٰ دی ہے جو بندہ توہین رسالت کرے وہ بندہ کافر ہے، وہ بندہ جو کافر بھی ہو تب بھی حد لگے گی، ذمہ ہو تب بھی حد لگے گی، کسی ملک کا سفیر ہو اس کو سفارتی ویزا ملا ہو، کسی ملک کا وزیر ہو، وہ چاہے مسلمانوں کے ملک میں ہو یا غیر مسلمانوں کے ملک میں ہو، مسلمان حکومت کا بھی کام ہے، مسلمانوں کا بھی کام ہے اس پہ حد نافذ کرے، وہ چاہے کسی مسلمان کسی کافر ملک میں ہو جو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، تو پھر اس کا حل سرتن سے جدا ہے، اس کا حکم سرتن سے جدا ہے۔ یہ واقعات خود موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں، تاریخ میں، اور نبی علیہ السلام خود فیصلے احکامات موجود ہیں اس میں، قرآن کئی ساری آیات ہیں کہ جو اللہ رسول کی یحادون اللہ ورسولہ شاق میں شاقق اللہ ورسولہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین الہدی، اور ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لیخرجن الاعز من الاذل وغیرہ۔ یہ آیات بہت ساری اس طرح کی جو توہین رسالت کو برا سمجھا جاتا ہے، جس میں سخت ترین عذاب کا وعید کہی گئی ہے، ایسا بندہ مسلمان نہیں ہے، اور اگر غیر مسلم ہے تو اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ مرتد کے لیے اس کو مہلت دی جائے گی، 3 دن اس کو سمجھایا جائے گا، تربیت کی جائے گی، ذہن سازی کی جائے گی، اس کے شکالات دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن توہین رسالت کے مسئلے میں ایسا نہیں ہے۔ ہاں جو مس یوز کرتے ہیں، اور سوال یہ کہ ان کو توہین رسالت ہی رہ گئے، مطلب یہ نبی پاک کی گستاخی کرنے کا ہی موضوع رہ گیا ان بدبختوں کے پاس، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان پہ حد نافذ کرنی چاہیے حکومت کو، اور بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے، ان کے لیے کرائیٹیریا بنانا چاہیے، ان کے لیے بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ جو جس بندے کے سامنے کیا جائے وہ ریکارڈنگ کر لے، اس کی مووی بنا لے، اس کی ویڈیو بنا لے، کچھ لوگوں کو جمع کر لے، کچھ لوگوں کو دکھائے کہ، اور جو گستاخی کرتا ہے وہ یہ نہیں کہ 1 دفعہ کرتا ہے، اس کی عادت ہوتی ہے، وہ ازلی بدماش ہوتا ہے، اس کی نفرت، اس کی جبلت اور اس کی خلقت، اس کے فطرت میں یہ بات داخل ہوتی ہے، وہ اس کو یہ نہیں کہ 1 دفعہ پکڑا گیا، 1 دفعہ لوگوں نے سنا، اس کی عادت ہوتی ہے،
عادت میں پھر بندہ لوگوں کے سامنے بھی شروع کر دیتا ہے گستاخی توہین کرنا، یعنی کہ وہ پہلی دفعہ اچانک کی یہ کیا وہ کیا، ایسا نہیں ہوتا. جس کو آپ بدبختی کی عادت ہو، توہین کی عادت ہو، گستاخی کی عادت ہو، وہ پھر کرتا ہے، وہ پھر پکڑا بھی جاتا ہے. تو واقعی جس نے کی اس کے لیے کوئی لچک نہیں، اس کے لیے کوئی لچک نہیں. حکومت کا فرض ہے اولین کہ خود نافذ کرے، اور مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. لیکن اگر حکومت اور جو ہمارے جو سیکورٹی فورسز ہیں، عدالتیں ہیں، اس میں اگر وہ رعایت دیں اسے اور ناجائز جانبداری کریں، تو پھر اس کو جو ہے نا اس کا مسلمانوں کو خود حل نکالنا پڑتا ہے. لیکن پھر بھی ہم فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ اس کو پھر بھی کیونکہ ابھی اسلام اتنا پختہ لوگوں کو نہیں ہے، لوگوں کو اتنی معلومات نہیں ہے، لوگوں کو آداب نہیں پتہ ہوتے، لوگوں کو تعین کرنا مشکل ہوتا ہے گستاخی والے کون سے الفاظ ہیں کون سے نہیں ہیں، کس طرح بندے کو گستاخ اور توہین رسالت کا مرتکب قرار دیا جائے نہیں قرار دیا جائے. اس کے مس یوز ہونے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں قانون ہاتھ میں نہ لو، اس کو جو جس طرح اس کا پروسیجر ہے قانونی اس پہ اس کو چلنے دیا جائے. اور حکومت، سیاستدانوں، مشیروں، بیوروکریٹ، ٹیکنوکریٹ، اسکالر کا سب کی ذمہ داری ہے کہ اس میں اصل حقائق تک پہنچنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس میں لوگوں کو گستاخوں کو بچانے اور بھگانے کی کوشش کریں. اور اور جو قانون ہاتھ میں لیا جاتا ہے وہ اسی ڈر کی وجہ سے لیا جاتا ہے. جو گستاخ ہوتے ہیں اس کو انٹرنیشنل دباؤ کی وجہ سے، یہود و نصارہ کے دباؤ کی وجہ سے، امریکہ برطانیہ کے دباؤ کی وجہ سے، ہمارے جو یہ مسلمان جو ہیں، یہ غدار قسم کے مسلمان، بے عمل بد کردار قسم کے جو سیاستدان حکمران ہیں، ان کے تعاون کی وجہ سے وہ بچ نکلتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہی پھر یہ مس یوز ہونے کی یہ بھی وجہ ہے. اگر سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جائے اور توہین رسالت کے مرتکب کو، گستاخ کو جلد از جلد سزا دی جائے، واقعی سزا دی جائے، اور لوگوں کو سنجیدگی سے پتا ہو کہ یہ حکومت سنجیدہ ہے، عدالتیں سنجیدہ ہیں، وکیل سنجیدہ ہے، اور یہ پولیس وغیرہ سنجیدہ ہے، تو لوگ کبھی قانون ہاتھ میں نہ لیں. تو قانون ہاتھ میں لینے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن، اس کی تنفیذ، اس کا نفاذ کمزور ہے، اور نافذ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ماورائے عدالت بھی بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، عدالت کے ذریعے بھی بچانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ ڈر ہوتا ہے مسلمانوں کو، ایسا جو گستاخ ہے، ایسا ناپاک اور غلیظ انسان ہے، بچ جائے گا. اس وجہ سے قانون ہاتھ میں بھی لیا جاتا ہے، اکثر یہی ہے. اور جب کسی ذاتی رنجش کو کوئی گستاخی قرار دے یا کوئی ایسی حرامزدگی کرے کہ ناجائز اس قانون کو استعمال کرنے کے لیے استعمال کرے، اس پر بھی سخت کڑی. ہاں اگر ایسے ہے کہ اس نے سوچا کچھ اور تھا، نکلا کچھ اور ہے. ایک بندہ ہے وہ سمجھتا ہے بار بار کوئی کرتا ہے گستاخی، اور ایک بندہ سمجھتا ہے کہ واقعی گستاخی ہے، پھر اس میں کچھ پہلو نکلتے ہیں کہ واقعی گستاخانہ ہے، اور کچھ پہلو نکلتے ہیں کہ نہیں گستاخی نہیں ہوئی، تو پھر دونوں طرف رعایت دینی چاہیے. پھر ایسے نہیں کہ جس نے الزام لگایا اس کو سزا دی جائے، نہیں، کیونکہ اس میں اگر پہلو ایسا نکلتا ہے تو اس کو پھر مجرم کو، ملزم کو احتیاط کی اور کوئی چھوٹی موٹی سزا دی جائے، تاکہ وہ آئندہ سے احترام کرے، آئندہ سے اس پر اپنے رویے پہ، اپنے الفاظ پہ کنٹرول کرے، اپنی جو ہے تربیت کرے، اور اپنے آپ کو سدھارنے کی، سنوارنے کی کوشش کرے. اور اس کو بھی جو ہے جو الزام لگا رہا ہے، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کر کیا، یا اس نے رنجش نکالی، ذاتی کوئی اناد بغض کو نکالا ہے، پھر اس کو سخت ترین سزا دی جائے. خود استعمال رک جائے گا، غلط مس یوز جو ہے، غلط استعمال وہ رک جائے گا. اور حکومت اگر سنجیدگی سے ان کو کیفر پہنچائے، اور ایسے اسکالر جو ماڈرن اسکالرز ہیں ان کو قطعاً ہم عرض کرتے ہیں، کوئی اینکر، کوئی چینل، کوئی الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر بالکل ان کو کڑی نگرانی کی جائے، ان کو اپنی اوپینین، اپنی آراء نہ دی جائے، ان کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے، ہر سطح پر، ہر لیول پر ان کی حوصلہ شکنی کی جائے. اور غامدی جو ہے اس بات کو واضح طور پر پھیلاتا ہے کہ گستاخی کوئی سزا نہیں، یہ مذہب کا مسئلہ ہے. اسلام سب سے بنیادی مسئلہ ہے، قرآن آیات سے، حدیث سے، نبی پاک کے خلفائے راشدین کے واقعات سے، فتاوی سے، امت کے اجماع سے، تواتر سے، اور اتنی اہمیت کے ساتھ اتنے فیصلے جو یہ سنتیں پیش کرتے ہیں غامدی صاحب وغیرہ اپنی، جن کو یہ دین کہتے ہیں، قرآن آیات کی جو تعبیرات یہ پیش کرتے ہیں، ان پہ اس طرح تواتر، اس طرح اجماع ثابت نہیں ہے. ورنہ تحقیق کر کے دیکھ لیں، اتنے فیصلے ان میں نہیں موجود ہوں گے نبی پاک کے خلفائے راشدین کے. اتنے مسلمانوں کی تحقیقات، اتنے سری فتاوی اور سری احادیث، قرآن آیات جو توہین رسالت کے لیے ہیں،
اس کی سزا کے لیے جو احکامات اور فیصلے نبی پاک کے خلافۂ راشدین کے، وہ ان سنتوں کے لیے نہیں ہوں گے۔ تو اس میں ہر طرح سے تواتر ثابت ہے، ہر طرح سے یہ قطعی یقینی بدیہی ہے کہ توہین رسالت چاہے بندہ جیسے بھی کرے، جس حال میں بھی کرے، چاہے مسلمان ہو کافر ہو، اس کے پاس سفارتی ویزا ہو یا ذمی ہو، کسی طور پہ بھی ہو، مسلمانوں کے ملک میں کرے یا غیر مسلموں کے ملک میں کرے، وہ کسی سطح پہ بھی کرے، کہیں بھی ہو، کسی لیول کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہو، تو مسلمان کو مارنے کی پوری کوشش کریں، پوری ہمت لائیں، پوری طاقت لائیں، اور ایسے گستاخوں کی، گستاخی کرنے والوں کی تائید کریں، حمایت کریں، ان کے لیے نرمی پیدا کرنے کی کوشش کریں، ان کا بھی تعاقب کرنا چاہیے، حکومت کو خود کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو ڈسکریج کیا جائے، ایسے لوگوں کو سزائیں دی جائیں، کڑی سے کڑی سزائیں، اور سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے دلیل اور بحث کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو بغیر بحث کے سزا دینی چاہیے، ایسے ماڈرن اسکالرس کو، غامدی جیسوں کو بغیر بحث و تحقیق کے سزا دینی چاہیے، ان کی بکواسات کو انکریج نہیں کرنا چاہیے، ڈسکریج کرنا چاہیے، حوصلہ شکنی ان کی کرنی چاہیے، ان کے پیروکار کی، ان کے دم چھلوں کی حوصلہ شکنی ہر سطح پر کرنی چاہیے، کسی طور پہ تائید حمایت نہیں کرنی چاہیے، نرم لہجہ کبھی بھی ان کے لیے، نرم الفاظ ان کے لیے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ یہ حکومت کا فرض ہے، حکومت کا فرض ہے ایسے لانتی ملعون حضرات کو دفع کریں اور ان کے لیے سخت سزائیں دیں، اور ان کو کسی چینل پہ کسی طور پہ کوئی نمائندگی اسلامی مذہبی نہ دیں، کیونکہ اسلام کے دشمن ہے، یہ نبی پاک اور صحابہ کو قطعا نہیں مانتے، اور اسلام کو اتنا متنازع بنانا چاہتے ہیں، اتنا بنانا چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے ایک گالی بن جائے، اور ان کی وجہ سے، ان کی تقاریر، ان کے بیانات کی وجہ سے، وہ جو قادیانی ذہنیت کے لوگ ہیں، مذہب سے بیزار، دین سے بیزار لوگ ہیں، جن کا کوئی مقصد نہیں مسلم اسلام کا، وہ جو اسلام کو بالکل، اسلام سے بیزار ہیں، اسلام کو بالکل وہ کوئی عزت نہیں دینا چاہتے، کوئی تحفظ نہیں دینا چاہتے، کسی طور پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، وہ بس لفظوں میں براہ نام مسلمان ہیں اور اسلام سے چڑھتے ہیں، مسلمانوں سے چڑھتے ہیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کو برا سمجھتے ہیں، وہ لوگ پھر ان کے ساتھ لگتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کی باتیں سن کے تائید کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ تو ہم بتانا چاہتے ہیں وہ بھی ذرا گریز کریں، انسان بنے، اور ایسے مسائل کو زیر بحث نہ لایا جائے، اور جو علماء چینل پہ اگر جائیں، مفتیان جائیں یا مفتی نعیم جیسے، تیاری کر کے جائیں، جوابات حاصل کر کے جائیں، اگر نہیں پتا تو گھر بیٹھیں، چینلوں پہ جا کے اسلام کو کمزور نہ کرنے کی کوشش کریں، کہ ان کے رویوں سے، بد محنتی کی وجہ سے مسلمانوں میں پھر خلفشار پیدا، تو دیکھو جی انہوں نے، ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی معقول بحث ہی نہیں تھی۔ اب ہم نے اتنی ساری تفصیل بتائی ہے، اتنی تحقیقات بتائی ہیں، اتنے فیصلے سنائے ہیں، یہ کس لیے؟ اور یہ ہم نے بہت کم بھی سنے، اور بہت سارے فیصلے موجود ہیں احادیث کی صحیح کتابوں میں، صحیح ذخیرہ حدیث میں، جو ان سے ثابت ہیں۔ ابھی اگر کہیں بھی ثابت صرف ایک خلیفہ راشد، ایک صحابی کا فتویٰ بھی ہوتا تو اس کے بعد بھی ہم بالکل قتل کرتے، اور حکومت کا فرض تھا کہ توہین رسالت کے مرتکب کو، گستاخ کو سزا دے۔ یہ تو قرآن سے ثابت، حدیثوں سے ثابت، خلفاء راشدین کے فیصلوں سے ثابت، نبی پاک کے خود احکامات سے ثابت، نبی پاک نے خود یہ سزائیں جاری کی، نافذ کی، اور خلفاء راشدین نے پھر اس پر حکم دیے، صادر فرمایا، احکامات، فیصلے دیے، تو اس کے باوجود پھر تمام امت کا اجماع ہے۔ اور یہ مذہب کا، اگر یہ نہیں ہے مذہب کا اس کا تعلق، اس کا مذہب سے تعلق نہیں، تو پھر کسی چیز کا تعلق نہیں۔ اگر نبی پاک کی تعظیم، عزت، عظمت، ناموس، رسالت، آپ کی تکریم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کو وہ ایشو نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنے والا گستاخ کی سزا اگر اسلام میں نہیں ہے، تو پھر کسی چیز کی سزا نہیں ہے، پھر دین ہی نہیں ہے۔ دین، تمام اسلامی احکام، تمام عقائد، تمام بندے کے ایمانیات، ہر چیز نبی علیہ السلام کی ذات پر قربان ہے۔ اور ایسے ملعون گستاخوں، لعنتیوں کو یہی بحث چھیڑنے کی ضرورت ہے، اور کوئی بحثیں نہیں ان کے پاس ہے۔ تو اس لیے چینل والوں سے ہماری گزارش ہے کہ انسان بنے، اور یہ آپ کی جو بلا وجہ جانبداری اور ایسے جو ماڈرن سکالر ہیں، ان کو چینلوں پہ لے کر، ان کی حوصلہ افزائی کر کر، ان کے اوپینین وغیرہ لے کر عوام میں جو چھپن پیدا ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، اس کو موضوع پہ کوئی بحث نہیں، جیسے ختم نبوت کی کوئی دلیل پوچھے تو اس کو کافر ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ اسی طرح جو توہین رسالت کی بحث کرنے کی کوشش کرے، شیشوپن پھیلائے،
اور ان کی تائید کرنے کی کوشش کرے، ان کے لیے نرم گوشی اختیار کرے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، قطعاً مسلمان نہیں ہے، قطعاً مسلمان نہیں ہے۔ اور علماء پھر بھی اس میں بھی احتیاط اسی وجہ سے کرتے ہیں، اس کو نہیں کہتے واجب القتل، اس کو واجب القتل قرار نہیں دیتے، ایسی بحثوں کو چھیڑنے والوں کو، ایسے اینکروں کو خلاف فتویٰ نہیں دیتے، اسی وجہ سے تاکہ شر نہ پھیلے، تفرقہ نہ پھیلے، تاکہ فتنہ نہ پھیلے۔ حکومت خود دیکھے، حکومت خود دیکھے، وکیل خود دیکھیں، ججز خود دیکھیں، پولیس اور سیکورٹی فورسز خود اس کو دیکھیں، انٹیلیجنس ایجنسی، خفیہ ادارے خود دیکھیں۔ اور اگر یہ چینلوں پہ بے احتیاطی بند ہو جائے، ایسے ایسے جو اسکالرز ہیں جو بے دین، بد مذہب، مذہب اسلام سے بیزار، جن کا کام ہے اسلام میں خلفشار پھیلانا اور اسلام کے عقائد کو متنازع بنانا، جن کا مشن یہ ہے اسلام کے تحفظ، تقدس کو پامال کرنا، جن کا مقصد ہے، ان کو دور رکھنا چاہیے۔ اگر دور رکھیں، ڈسکریج کریں تو یہ موضوع نہیں اٹھتے۔ یہ جبھی زیادہ عام ہوا ہے جب سے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ بحثیں شروع ہوئی ہیں، جب ماڈرن سکالر نے آ کے توہین رسالت کے مرتکبین کی، گستاخوں کی تائید اور حمایت کرنی شروع کر دی ہے، جب انہوں نے نرم گوشہ اختیار کرنا شروع کر دی ہے، اور حکومت سنجیدہ نہیں ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے میں، اور حکومت اگر سنجیدگی اختیار کرے، واقعی گستاخوں کو سزا دے، تو کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، کوئی ان کے خلاف فتویٰ نہیں دینا چاہتا۔ اس لیے کوئی کسی طور پہ بحث نہ کرے اس معاملے پہ، اگر کسی کو نہیں سمجھنا ہے وہ سمجھ لے، کسی دارالفتہ سے جائے، ان کو کہے ہمیں سمجھا دیں مسئلہ یا قانون سمجھا دیں، لیکن بحث جی دلیل دو، یہ باتیں دلیل والی نہیں ہیں، یہ باتیں تو مانو ورنہ اڑا دو۔ لیکن ہم پھر بھی احتیاط کرتے ہیں، دارالفتہ والے، مفتیان، علماء جو ہیں احتیاط کرتے ہیں، ان کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ نہیں دیتے، کفر کا فتویٰ نہیں دیتے، احتیاط کرتے ہیں تاکہ فتنہ نہ پھیلے، فتنہ نہ پھیلے، فساد نہ پھیلے، تاکہ حکومت خود اپنے کام کو کرے۔ حکومتیں اور عدالتیں اس بات کو نہ سمجھے کہ ہمارے پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، وہ خود سوچے، ان کو خود بھی مسلمان ہے، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے، لیکن یہ سوچنا ان کا اپنا فرض ہے، اور وہ سوچیں، سمجھیں، پھر فیصلے کریں، ان کے لیے خود بنائیں کہ سب سے مقدس، جیسے توہین عدالت کا مسئلہ ہوتا ہے، آئین کی توہین، آئین کی بغاوت، آئین سے غداری، آئین کی خلاف ورزی کے لیے نئے نئے طریقے اپنائے جاتے ہیں، سنجیدگی لائی جاتی ہے۔ اسی طرح توہین رسالت کے لیے، قانون کے لیے، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے، اس کے مس یوز کو روکنے کے لیے، اس کے لیے طریقہ وضع کرنے چاہیے، اس کے لیے انداز یہ نہ ہو کہ بھائی وہ جو طریقے وضع ہو وہ سپورٹ دینے کے لیے ہوں، وہ گستاخوں کو سپورٹ دینے کے لیے، اور ان کے جو ہم نوا ہیں، حمایتی ہیں، ان کو تحفظ دینے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے، ان کو بھگانے کے لیے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بالکل غلط بات ہے۔ اور یہ بلا وجہ ایسے ایشوز کو اٹھاتے ہیں اینکرز اور میڈیا والے، اور ایسے جو نااہل قسم کے بے دین، بد مذہب لوگ ہیں، ان کی آراء معلوم کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں اس مسئلے میں ششوپن پیدا ہو۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے، بالکل حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے ایمان سے محروم ہونے کا خطرہ ہے، اس سے بندہ کافر ہونے کا اندیشہ ہے۔ ایسا بندہ جو ہے وہ بہت غلط حرکت کر رہا ہے۔ یہ باتیں تحقیق کے لائق نہیں ہیں، اب ان پہ تحقیق ہو چکی ہے، وہ تحقیق صرف پڑھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، مزید اس میں ایسی باتیں نہیں اٹھانی چاہیے کہ جس سے اس قانون پہ کمزوری ہے یا اس کے نفاذ میں رکاوٹ ہو، یا جو گستاخ ہیں، اس کے مرتکبین ہیں، ان کے اوپر حد لگانے میں، ان کو سزائیں دینے میں کوئی رکاوٹ بنے۔ ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے، ایسا کوئی انداز نہیں اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو ہم نے یہی بتایا تھا، اب یہ دیکھ لیں کتنا صریح مسئلہ ہے، تمام فقہوں میں، تمام محدثین، فقہاء، صوفیاء، اولیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام میں موجود ہے، تمام کے نزدیک مسلم ہے، اجماعی ہے، اور اس سے زیادہ تواتر اور اجماع ہے اس پر، اس سے زیادہ پختہ بحث ہیں، تحقیقات ہیں، دلائل ہیں، مضبوط، زیادہ صریح دلائل ہیں، جو سنت پیش جن کو دین، ہاں ہمارے نزدیک وہ بھی سنت ہیں، وہ بھی دین ہے، لیکن ہم صرف سمجھانا چاہتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہم نے قبول کر لی، ہم نے ایسے ہی ان کو دین نہیں مان لیا، اس کو ایسے دینی اساس نہیں قبول کر لیا، اس کو اسلام اور شریعت کا حصہ نہیں بنا لیا، یہ مذہب کا عین ہے، مذہب کی بنیاد ہے۔ توہین رسالت کا مسئلہ، اس کی سزا کو نافذ کرنا اور گستاخ رسول کو معاف نہ کرنا، اس کو بالکل کوئی لچک اور کوئی اس کے ساتھ رعایت نہ برتنا، یہ عین اسلام ہے، یہ عین دین ہے،
یہی ہم بتانا چاہتے ہیں. اور وہ ایسے ایشوز کو اٹھا کر یہیں سے پتہ چلتا ہے اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، اور یہ قطعاً قرآن و حدیث کو نہیں مانتے اس طور پر جیسے ماننا چاہیے. اور یہ لوگ بالکل حدیث کے منکر ہیں. یہی ہم نے بتانا تھا، اور یہی بات ہم نے بتائی ہے اس مسئلے میں بھی. توہین رسالت کے مسئلے میں ان کے پاس کوئی چھوٹی سے چھوٹی دلیل، کوئی چھوٹی سے چھوٹی آیت نہیں ہے. کسی صحابی، تابعی، تبع تابعی کا فتویٰ نہیں، کسی مفسر محدث کی کوئی چھوٹا سا اجتہاد نہیں ہے ان کے پاس، یہ غامدی کے پاس. اور جو لوگ بھی اس کی تائید، گستاخ رسول کی تائید کرتے ہیں اور اس کو سزا دینے سے روکتے ہیں کہ اس کو قتل کی سزا نہ دی جائے، وہ یہ روکتے ہیں، حمایت کرتے ہیں ان کی، بھئی اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے، مذہب سے تعلق نہیں ہے، ان کے پاس ایک چھوٹا سا بھی قطر نہیں ہے. پھر اگر اس کا اسلام سے تعلق، نبی پاک پھر کیا کرتے رہے؟ اور جب نبی پاک نے نافذ کر دیا، وہ ہمارے پہ فرض ہے، ہمارے پر بھی. اور ہمارے لیے تو آپ کے ناموس اور عزت کے لیے کٹ مرنے کے علاوہ اور ہے کیا چیز ہمارے پاس؟ پھر صحابہ کرام اس پر عمل کرتے رہے، خلفاء راشدین کا اس پر عمل ہے، اماموں نے اس پر عمل کیا، پھر محدثین نے فتاوی دی ہیں، احادیث نقل کی. انہوں نے کوئی نہیں بتایا جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں منسوخ کر دیا، بعد میں منع کر دیا. کوئی نہیں ذکر. اور یہ کوئی اس میں نہیں آتا، وہ جو حجت البالغہ میں ذکر کرتے ہیں جی یہ کچھ جو ہیں بطور دین نہیں ہے. اب چیزیں کچھ باتیں بطور دین ہے، کچھ بطور دین ہے، کچھ بطور دین نہیں ہے. یہ بالکل حضرت شاہ اللہ مدلوی کے نزدیک، امام شاطبی کے نزدیک، صاحب موافقات کے نزدیک، ابن عبد البر وغیرہ کے جو اصول ہیں ان کے نزدیک یہ قطعی، یقینی، بدیہی، ضروری مسئلہ ہے. توہین رسالت کا مسئلہ قطعی ہے، اسلامی مسئلہ ہے، اساسی عقیدہ ہے. اس کی وائلیشن کرنے والا، خلاف ورزی کرنے والا، گستاخی کرنے والا بالکل واجب القتل ہے، اور حکومت کا فرض ہے سنجیدگی سے نافذ کرے. اور اسلام کا اساسی، اصولی، بنیادی مسئلہ ہے، یہ ذہن میں رکھے. اور قرآن و حدیث سے صراحتاً ثابت ہے، خلفاء راشدین کے فتاوی سے ثابت ہے. اور جن کی یہ باتیں پیش کرتا ہے غامدی حجت البالغہ سے، قطعاً یہ بالکل بطور دین ہے، دین ہے، اسلام ہے. حجت البالغہ سے شاہ اللہ صاحب مدلی سے ایک فتویٰ، ایک صراحت، ایک اجتہاد بتا دیں کہ اس کا دین سے تعلق نہیں. امام بخاری سے بتا دیں، امام مسلم سے، امام ترمذی سے. ان کے پاس ایک چھوٹی سے چھوٹی بھی دلیل نہیں ہے، صرف یہ بکواس کرتے ہیں، لوگوں کے اندر ششوپن پیدا کرنا چاہتے ہیں. ایسے اجماعی، اتفاقی، متواتر مسائل کو متنازع بنانا چاہتے ہیں، ان کو مشکوک قرار دینا چاہتے ہیں، اور ہیلے بہانوں کے ذریعے ان کی وقت اور اہمیت، ان کی ضرورت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور اصل ہدف ان کا صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مسخ کرنا ہے، آپ کے احکامات کو مسخ کرنا ہے. اصل ان کا مسئلہ نبی پاک کی ذات ہے، اور یہ خود اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر لانا چاہتے ہیں. جب ان کی حدیثوں کو، ان کے واقعات کو، ان کے فرامین کو بطور دین نہیں ہے تو اس میں نبی پاک میں ہمارے میں کیا فرق ہو گیا؟ جب ہماری بھی رائے وہی درجہ رکھے گی، پھر جو وہ دین ہم مانیں گے تو پھر فوقیت آپ کو حاصل ہوگی نا. جب ہم کہیں گے آپ کا حکم، آپ کی حدیث، آپ کا عمل، آپ کا فرمان، آپ کی تصویر، آپ کی تقریر یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے، تو مطلب بحث ختم ہوگی. اب ہمارا کام ایمان لانا ہے. یہ اس کو ایمان کہتے ہی نہیں، وہ دین کہتے ہی نہیں، یہ کہتے ہیں تاریخی بات ہے. جیسے انہوں نے ایک رائے دی ہم بھی دیں گے. بھائی جب ان کی معتبر نہیں ہے، نبی ہونے کے باوجود، صحابی ہونے کے باوجود، جن کے لیے قرآن نے اتنی آیات نازل کی ہیں، جن کی اطاعت کے فرض قرار دیا گیا، جن کی باتوں کو دلیل قرار دیا گیا، جن کی بات کو شریعت اور دین قرار دیا گیا، جب وہ معتبر نہیں، جب وہ دلیل نہیں، تو ہم کہاں سے پھر دلیل ہو گئے 14ویں صدی میں اٹھ کے ہم؟ جبکہ وہاں موجود ہے، قرآن آیات موجود ہیں، نبی پاک کے فیصلے موجود ہیں، صحابہ کے فیصلے موجود ہیں، خلفاء راشدین کے فیصلے موجود ہیں، فتاوی موجود ہیں، امت کا تواتر اور اجماع موجود ہے، اور اختلاف کسی طور پہ کسی سطح پر نہیں ہے. ہم اس کو متنازع بنا رہے ہیں، اور متنازع 14ویں صدی میں آ کے بندہ بنا رہا ہے. تو اور مسئلہ کیا ہے، جب ایسے مسائل کو جب ہم مان لیں گے اگر، تو پوری شریعت کے مسائل اس طرح ہیں، جو یہ سنتیں پیش کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں. اور یہ میں نے عرض کر دیا کہ ان میں تواتر اتنا پختہ نہیں جتنا اس میں ہے، اتنے اجماع اس میں نہیں، اتنی صراحت صحابہ اکرام سے حدیث سری، قرآن آیات سری اس میں نہیں ہے، ان سنتوں میں جتنی اس میں تحقیق کر لیں. جب یہ ان کو مانتے ہیں، ان کو کیوں نہیں مانتے؟ جب ان کو دین مانتے ہیں، ان کو دین کیوں نہیں مانتے؟ وہ بھی متواتر ہیں، وہ بھی اجماع سے ثابت ہیں امت کی، یہ بھی امت کے اجماع سے ثابت ہیں. اس میں جو ہلکا پھلکا کہیں جیسے احادیث کے ذخیرے میں ہم نے بتایا، تفاسیر کے ذخیرے میں کوئی من گھڑت
تفسیر آ جاتی ہے، کمزور کسی مفسر کا قول آ جاتا ہے، لغت کا کوئی لغوی معنی کمزور کسی اہل لغت کی بات آ جاتی ہے، بلال دلیل آ جاتی ہے، ہو سکتا ہے حدیث میں بھی ایسے ہیں کہ ان کی سند ضعیف ہے، من گھڑت ہے، اس طرح فتاوا بھی ہیں، لیکن انہوں نے خود فتوے دیے ہیں کہ جو ہماری بات قرآن و حدیث کے سر خلاف ہو، دلیل ہماری بات کے پیچھے دلیل کمزور ہو تو ہماری بات کو دیوار میں دے مارو، یہ فتویٰ ہے ان کا۔ تو ان فیصلہ انہوں نے کرنا، جو فقہا ہیں، جو فقہ حنفی کے ماہرین ہیں، جو صحاب فتویٰ ہیں، جن کو پتہ ہے کیسے فتویٰ دینا ہے۔ یہ غیرہ کو تھوڑی ہے کہ جن کو اہلیت ہی کوئی نہیں، سند بھی چلو کوئی نہیں، اہلیت تو اور مسلمات میں سے ہیں، اسلام اور ایمان دین کے یہ مسلمات میں سے ہیں، تو اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے اور اس میں احتیاط برتی جائے، ہر امکان پوری کوشش کی جائے، ایسے باتوں کو زیر بحث نہ لایا جائے، بلکہ مینون مانا جائے۔ ہاں کسی نے سمجھنی ہو، جا کے دارالفتہ سے کسی عالم سے، کسی پختہ محدث سے، کسی ماہر عالم سے سمجھے۔ ایسے دنیا دار بھٹکے ہوئے بد کردار اور جو بد مذہب لوگ ہیں ان سے دور رہنا چاہیے، ان کو کسی طور پہ قبول نہیں کرنا چاہیے، اور یہ قطعاً کوئی اسلام کو نہیں، قرآن کو مانتے ہیں نہ اللہ کو مانتے ہیں، ان کا اپنا مذہب ہے کہ جہاں چاہیں اسلام کو مان لیں، جہاں چاہیں انکار کرتے ہیں، جہاں چاہیں حدیث کو مان لیں، جہاں چاہیں انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، صحیح سمجھ دے، عمل کرنے کی توفیق دے۔